بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم عبداللہ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم آپ کو بچوں کی مرگی کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بچوں کی مرگی کو ام الصبیان اور کبیڑے بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض دورے سے ہوتا ہے، اس میں بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگتے ہیں۔ اگر اس مرض کا دورہ ہلکا ہو تو بچہ سوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف گھوم جانے کی وجہ سے آنکھیں سفید نظر آنے لگتی ہیں، اور بچہ آہستہ آہستہ کراتا اور تنگی کے ساتھ سانس لیا کرتا ہے۔ لیکن جب مرض کا دورہ سخت ہوتا ہے تو بچہ چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بچہ کے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگتے ہیں، انگوٹھے مڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے ڈھیلے گھوم کر سیاہی اوپر چڑھ جاتی ہے اور صرف سفیدی نظر آتی ہے۔ چہرے کی رنگت پہلے نال اور پھر نیلی ہو جاتی ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور بچہ کی شکل ڈراؤنی نظر آنے لگتی ہے۔ چند منٹ سکون ہونے کے بعد پھر یہی حالت ہو جاتی ہے۔ دن میں کئی بار اس طرح ہوتا ہے، اور جب دورہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو بچہ لمبا سانس لیتا ہے اور اس کے اینٹھے ہوئے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بچہ رونے لگتا ہے۔ آخر کار روتا روتا سو جاتا ہے۔ اس مرض کا سبب زیادہ تر ہضم کی خرابی، اپارا، قبض اور پیٹ میں کیڑے ہوا کرتے ہیں۔ بعض بچوں کو دانت نکالنے کے زمانہ میں اور بعض بچوں کو تیز بخاروں میں اس مرض کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ تحریر فرما لیں کہ جب بچہ کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کو ہوادار جگہ میں آرام سے لٹائیں، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیں، گلے کے بٹن کھول دیں اور سوت یا کپڑے کی گولی سی بنا کر یا بوتل کا کاک اس کے منہ میں رکھ دیں۔ اس سے بے ہوشی کی حالت میں زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹنے نہ پائے گی، اور چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، ہاتھ پاؤں کو پکڑے رہیں اور ان کو نیچے کی طرف ملتے رہیں۔ اس کے بعد جب دورہ ختم ہو جائے تو سبب کے مطابق علاج کریں۔ مثلا ہضم خراب ہو تو اس کی درستگی کے لیے سوادہ بھونا ہوا 1 رتی ماں کے دودھ میں گھول کر دیں، اور اگر پیٹ پھولا ہوا ہو، نفق شکم ہو تو گیہوں کی بھوسی یا باجرہ نمک ہر 124 گرام کو پوٹلی میں باندھ کر توے پر گرم کریں اور اس سے پیٹ کو سینکیں، اور ہینگ آدھی رتی کو شہد 6 گرام میں ملا کر چٹائیں۔ قبض ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ارنڈی کا تیل 3 گرام دودھ میں گھول کر پلائیں، یا چھوارے کے برابر صابن کا شافہ بنا کر بچے کے بخانہ کی جگہ میں رکھیں۔ دانت نکل رہے ہوں تو ان کو جلد نکالنے کی تدبیریں کریں اور مندرجہ ذیل صفوف بنا کر رکھ لیں۔ ہاں کوئی سبب ہو، ہر حالت میں اس کے استعمال سے بچہ کو فائدہ پہنچے گا۔ صفوف مرگی، یہ پوست حلیلہ زرد، تربت سفید، مسود، پودینہ خشک ہر ایک 12 گرام کو کوٹ چھان کر صفوف بنائیں اور شیشی میں محفوظ رکھیں۔ سال کے بچہ کو 1 گرام اور 2 سال کے بچہ کو 2 گرام پانی میں گھول کر پلائیں۔ اور یہ مرگی کی گولیاں جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں: حب سرا، ایلوا، جود بدستر، کندر، ہر ایک 3 گرام لے کر باریک پیسیں اور تھوڑا سا عرق گلاب یا پانی میں گوندھ کر دانہ مونگ کے برابر گولیاں بنا کر خشک کر کے شیشی میں رکھیں۔ صبح و شام 1 گولی ماں کے دودھ میں گھول کر دیں۔ اس مرض میں بچہ کی ماں کو بھی اپنے ہضم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ہر قسم کی قابض باتی اور اپارا کرنے والی غذاؤں اور جنسی میل ملاپ سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ السلام۔